انہوں نے اسلام آباد میں 2 اسکولوں کو گوگل ریفرنس اسکول ڈکلیئر کیا ہے. یہاں انٹرنیٹ فری ہوگا, الیکٹریسٹی فری ہوگی, سٹنگ ایریا فری ہوگا. اسٹیٹ کا کام ہے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا. فارن لینگویجز بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو یہاں کورین, جاپنیز, جرمن, عربک اور چائنیز بھی سکھائی جائے گی. یہ بھی ہمارا نمل کے ساتھ انشاءاللہ 1-2 دن میں ایگریمنٹ ہو جائے گا. ایجوکیشن جو ہے یہ فیوچر ہے. یہ منسٹری آف ایجوکیشن ہی یہ منسٹری آف فیوچر ہے. تو فیوچر میں جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں, آپ شام کو گیم بھی کھیلتے ہیں, آپ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں آپ ٹیکنالوجی میں. تو ہم نے کہا کہ 360 ڈگری سلوشن لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے. درجنوں بچیوں نے پرائیویٹ اسکول اچھے چھوڑ کے اس کو دوبارہ جوائن کیا ہے. جی، دارالحکومت اسلام آباد میں تقریباً 400 سے زائد سرکاری اسکول اور کالجز ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم خبر ہے کہ یہ اسکول اور کالجز ان کو جدید تر بنایا جا رہا ہے. انیشلی طور پر جو ہے 100 سے زیادہ اسکول کے پروجیکٹ کو صرف 1 سے 2 ماہ کے اندر جو ہے ان کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے. اور یہ اسکول اور کالجز کسی بھی پرائیویٹ اسکول اور کالجز سے بھی بڑھ کر آپ کو جو ہے یہ ماحول ان میں نظر آ رہا ہے. اس پہ جدید ٹیکنالوجی ہے, تمام تر سہولیات سے جو ہے یہ اس کو آراستہ کیا گیا ہے. اور اس میں وزارت تعلیم جو ہے وفاقی وزارت تعلیم جو ہے, اور اس کے ساتھ جو اسپیشلی طور پر جو سیکٹری جو فیڈرل سیکٹری ہیں محی الدین وانی صاحب, جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ان کو دفتر سے لے کے آئے ہیں کہ سر جو وعدے کیے جاتے ہیں, پہلے بھی یہ وعدے کیے جاتے تھے کہ جی ہم اسکولوں کو بہتر کر رہے ہیں, لیکن نظام وہاں کا وہیں ہوتا تھا, کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. محی الدین وانی صاحب کیا کیا 2 مہینوں میں اتنا کچھ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 مہینوں میں. اس میں یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے ریسورسز تھے ان کو ہم نے ایفیشینٹلی یوٹیلائز کیے, اور نئی بلڈنگیں بنانے سے ہم نے گریز کی, اور ایگزسٹنگ بلڈنگز کی کیپیسٹی کو امپروو کیا ہے, ان کو ٹیکنالوجی کو امبیڈ کیا ہے. ہم نے اس میں فرنیچر کو امپروو کیا ہے, اس کی واش فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے, بچوں کی لیونگ کنڈیشنز کو امپروو کیا ہے, اسکولوں کو کلرفل کیا ہے, فیسلٹیز ایکسٹینڈ. آج کل تو دور ہے آئی ٹی کا. آج کل تو وزیر اعظم سے لے کے تمام پرائیویٹ سیکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جاب اپرچونیٹی جو ہے وہ نہیں ہے, آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ بوم کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ نے 340 اسمارٹ کلاس رومز بن گئے ہیں, 66 آئی ٹی لیبس اے کیٹیگری کی بن گئی ہیں, اور بی کیٹیگری کی تقریباً 200 آئی ٹی لیبس انشاءاللہ اگلے 2 مہینے. کس طرح کے کورسز اس میں آپ لوگوں نے بچوں کو جو سینئر لیول پہ ہم کر رہے ہیں وہ اے آئی, بلاک چین اور ڈیٹا سائنسز کا ہے. جو پرائمری پہ انشاءاللہ شروع کریں گے کوڈنگ اور اے آئی کی شروع کریں گے, اور جو اسکریچ اور دوسری لینگویجز ہیں وہ انشاءاللہ گریڈ 6 to 8 کا کریں گے. اور یہ سٹارٹ تقریباً اب کلاسز سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ, یو ول سی لاٹ آف تھنگز. مطلب کہ بچے جب آئیں گے واپس اپنے اسکول اور کالجز میں تو وہ ایک نیا اسکول اور دیکھیں گے اکثریت کالجز میں. باقی کیونکہ پروسیس تو بھی سٹارٹ ہوا ہے, یہ تمام سروسز پہنچاتے ہوئے 2-3 مہینے اور لگ جائیں گے, لیکن 60-70 کالجز میں آپ یہ دیکھیں گے یہ امیجیٹلی شروع ہو جائے گا, اور اگلے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ یہ تقریباً 250-300 کالج تک پہنچ جائے گا. تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں سر کے ساتھ کہ کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ انجسٹ جو ہے وہ ہو چکی ہیں. جی یہ اس وقت ہم اندر پہنچے ہیں, یہ گوگل لیب ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹسٹ لیپ ٹاپس یہاں پر ہیں, اور دیگر جو ہے وہ گیجٹس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پر جو ہے یہ گوگل لیب کی طرف سے تیار کی گئی ایک لیب ہے, اور اس میں تقریباً جتنے بھی جو لیپ ٹاپس پڑے ہوئے ہیں, یہ اسکرینس لگی ہوئی ہیں, تمام تر معاملات ہیں. وانی صاحب یہ کیسے, یہ گوگل لیب کا کیا مطلب, گوگل والوں نے آ کے یہ لیب ڈونیٹ کی ہے, کیا معاملہ کیا؟ گوگل کی جی پورے گلوبل ٹیم آئی تھی پاکستان, ان کے ایم ڈی گوگل فار ایجوکیشن, ان کے ساؤتھ ایشیا کے, آسٹریلیا سے, سنگاپور سے, اور وہ پاکستان کے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ انہوں نے اسلام آباد میں 2 اسکولوں کو گوگل ریفرنس اسکول ڈکلیئر کیا ہے, جس میں انہوں نے یہ گوگل کا اپنا ایکو سسٹم اسٹیبلش کیا. آپ نے دیکھ لیا کروم بکس ہیں, اور اس کی ٹیچرز کو انہوں نے ٹرین کیا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو ان میں بچوں کو اب ایکسیس ملے گا گوگل کے ٹولز کو ایکسیس کرنے کا, ایجوکیشن کے ٹولز کو ایکسیس کرنے کا, اور ایک بڑے سیکیورڈ انوائرمنٹ میں, کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, جن میں ٹیچرز کو پتہ ہوگا کہ بچے کیا کیا لیسن پلانز ایکسیس کر رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں. تو اٹس اے گریٹ تھنگ فار اس ٹو ہیو. آئی ٹی کا تو بڑا, تو یہ بتائیں یہ کبھی میں نے پرائیویٹ اسکولوں میں تو یہ سین نہیں سنا, یہ تو اس کے لیے تو بہت بھاری بھرکم فیسیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس یہ لیب ہے, اور جو دوسری لیب ہم نے دیکھی ہے, تو یہاں پر کوئی آئی ٹی کے کس طرح کے کورسز کروائے جا رہے ہیں ان بچوں کو, ان میں کس طرح کی ان کو تربیت دی جا رہی ہے؟ ایک چھت کے نیچے بہت سروسز دے رہے ہیں. اب آپ نے نیچے 1-2 لیبس دیکھی ہیں. ایک ہائی امپیکٹ لیب ہے, آپ نے دیکھ لیا, وہ آئی ٹی کی وہ کورسز جو اے آئی, بلاک چین اور ڈیٹا سائنسز کے ہائی اینڈ کورسز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین اور ڈیٹا سائنسز کے. اس میں وہ 6 months کے سرٹیفکیٹ کورس کرا رہے ہیں جو اسکول کے گریجویٹس اور دوسرے لوگ ان کو, اور اس طرح کے خالی ایک کالج نہیں ہے, 16 کالجز میں ہے.
تو وہ الحمدللہ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک ای روزگار سینٹر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بھی بنا دیا ہے جو انشاءاللہ فرسٹ ویک آف اگست سے فنکشنل ہوگا، جس میں اسی کالج کے بچے اور فری لانسرز کو ایک کو ورکنگ اسپیس اویلیبل ہو جائے گی، جہاں انٹرنیٹ فری ہوگا، الیکٹریسٹی فری ہوگی، سٹنگ ایریا فری ہوگا، ایک بڑی کلرفل انوائرمنٹ. یہ جو اسپیسیفک یہ جو چیز ہے جو آئی ٹی کی جو تعلیم ہے تربیت دی جا رہی ہے اس کی کوئی فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں یا وہی جو ہے اسٹرکچر جو ہے کم ہے، یا جس طرح پرائیویٹ ہم دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ تو اتنی فیسیں لیتے ہیں کہ جو ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں؟ صفر. یہ اسٹیٹ کا کام ہے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا، کیونکہ یہ 90% بچے وہ ہیں جو فائنینشلی ویل آف نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جو ڈگری یا ایف ایس سی کر کے نکل رہا ہے یا جو آگے جو ہے پوسٹ گریجویٹ کر کے نکل رہا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا جو ہے ہنر سیکھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آگے تو آئی ٹی کا ہی زمانہ ہے اور یقینی طور پر ایک ان کے لیے بڑا بالکل وہی سپورٹ مل رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہم کچھ کالجز میں فورن لینگویجز بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہاں کورین، جیپنیز، جرمن، عربک اور چائنیز بھی سکھائی جائے گی. یہ بھی ہمارا نمل کے ساتھ انشاءاللہ 1-2 دن میں ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو ہم اسلام آباد میں تقریباً 1500 بچوں کو فورن لینگویجز کے بھی 6 مہینے کے کورسز کرائیں گے انہی کالجز میں، انہی سکولز میں. یہ جم بھی آپ لوگوں نے یہ جم کا کیا مقصد ہے جی؟ بچوں کو وہ بھی سرکاری اسکول میں؟ دیکھیں مینٹلی اور مینٹل فٹنس اور فزیکل فٹنس ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہم نے کہا شام کو جو بچے پڑھائی کے بعد کچھ 1-8 گھنٹہ اپنی فٹنس پہ توجہ دے. تو آپ نے دیکھا نیا باسکٹ بال کورٹ بنا ہے، یہ بنا ہے، ایک آؤٹ ڈور جم بھی ہم نے بنایا ہے، اور بیڈمنٹن کورٹس بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی اکوپمنٹ بھی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے اپ گریڈڈ ہے. تو بہرحال یہ اصل میں نا یہ ایجوکیشن جو ہے یہ فیوچر ہے. یہ منسٹری آف ایجوکیشن ہی یہ منسٹری آف فیوچر ہے. تو فیوچر میں پھر جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، آپ شام کو گیم بھی کھیلتے ہیں، آپ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں آپ ٹیکنالوجی میں. تو ہم نے کہا کہ 360 ڈگری سلوشن لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے. یہ جی اسلام آباد کالج فار گرلز F62 ہے، اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کے جو انٹری ہے یہاں پر یہ جو اس کو بالکل ایک ڈیجیٹل لک دی گئی ہے، اوپر بڑی جو ہے وہ LCD لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر یہ کیا کوئی یونیورسٹی ہے کیا معاملات ہیں؟ یہ کہاں سے اسکرینیں اور معاملات آئے ہیں؟ یہ اسکرین خرچے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ یہ میرے دفتر پڑی تھی جو میں نے ادھر بھیج دی. اچھا یہ جو بڑی اسکرین ہے آپ کے آفس میں پڑی ہوئی تھی؟ وہ اسکرین بھی میرے آفس میں تھی. تو وہاں ٹی وی کم دیکھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. سیکٹریز تو عموماً یہ کہتے ہیں کہ ذرا لش پش ہو ہمارا آفس، تو آپ یہاں پر اپنی پینٹنگز لا رہے ہیں، اپنی اسکرینیں یہاں پہ لا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسکول لش پش ہوں گے تو زیادہ مجھے خوشی ہوگی. تو اسکول بھی تو میرے ہی ہے نا. یہ جو ہال ہے اس ہال میں خود بھی کئی دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں. سر یہ کیا بنا دیا ہے؟ وہاں پر تو بڑی جناب یہاں آڈیٹوریم کی، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آڈیٹوریم ہوتا تھا اور یہاں پر کچھ تقریبات ہوتی تھیں، منسٹر سیکرٹریز آتے تھے، ان کے فنکشن ہوتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. یہ کیا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک یہ بیسیکلی ایک کو ورکنگ اسپیس ہے تاکہ فری لانسرز جو بچیاں ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، وہ یہاں آ کے بیٹھ کے کام کریں فری آف کاسٹ 24/7، جس میں ان کو فری انٹرنیٹ مل رہا ہے، ہائی اسپیڈ فری الیکٹریسٹی مل رہی ہے، اور ادھر بیٹھنے کا کرایہ نہیں لیا جا رہا. سر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، کس طرح آیا کہ اس آڈیٹوریم کو جو فنکشن ہوتے تھے اس کو ہٹا کے یہ اسپیس بنا دی ہے؟ اور یہ تو بالکل جس طرح ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی یہ لک دے رہا ہے. سر وہ بات یہ ہے کہ جب پیسے کم ہونے بندے کو انوویشن کرنی پڑتی ہے. تو نئی بلڈنگ کھڑی کرنے سے بہتر تھا ایگزسٹنگ بلڈنگ کی اسپیسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا. تو اس ہال میں ایک سال میں 10-12 سے زیادہ فنکشن نہیں ہوتے تھے، تو باقی 355 دن تو خالی رہتا تھا. تو ہم نے کہا جی 10-12 دن فنکشن کوئی اور کر لیں، تو ٹینٹ لگا لیں، وہ پھر سستا پڑے گا، یہ ان بچیوں کو یوز کرنے دیں. جی بالکل، جس طرح ہمیں یہاں پر آ کے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو ذرا دکھائے تو یہ ایک زبردست جو ہے ایک کمرہ ہے اس کالج کا، جس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی میڈیا روم پوڈ کاسٹ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے. سٹنگ ایریا ہے، لائٹس ہیں، اکوپمنٹ ہے، گیجٹس ہیں. تو یہ یقینی طور پر ایک وہ بھی سرکاری اسکول میں، کالج میں ایک منفرد چیز ہے. وانی صاحب تھوڑا سا یہاں پہ آئے، یہ کیا ہے سر؟ یہ پوڈ کاسٹ روم ہے تاکہ بچے ان کو کی طرح پبلک اسپیکنگ سکلز بڑھیں، یہاں بیٹھ کے وہ اپنے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پوڈ کاسٹ جنریٹ کریں اور اپنا یوٹیوب چینل چلائیں. تو ہم نے کہا کہ بچوں کو پازیٹیولی ایک پازیٹیو میڈیا ایکٹیویٹی میں انگیج کریں تاکہ وہ سوشل ایشوز پہ، کلائمیٹ چینج پہ،
एंटरप्रेन्योरशिप में और जो उनसे मर्जी इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन पॉजिटिव एक अच्छे कलरफुल इकोसिस्टम में करें, और बजाय ये गलत जो टिकटॉक पे चल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसको पॉजिटिवली और बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में एक टीचर्स की कंट्रोल में बैठ के ये सीखें। अच्छा, एक चीज़ वानी साहब मैंने आपसे पूछनी है कि ये जो आपके सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की वजह से रिपोर्ट भी हुआ है कि स्कूल कॉलेजेस में मंशियात का एक बड़ा मसला है, तो यहाँ पर ये चीज़ किस लेवल पर है? सर, गरीब के पास खाने को पैसा नहीं होता, मंशियात कहाँ से ख़रीदेगा? ये हाई एंड किस्म की एक्टिविटीज़ है जो हाई एंड स्कूलों में होती है। यहाँ पे जनरली ऐसी कोई चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, कम से कम स्कूलों के अंदर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पेरेंटल कंट्रोल और टीचर्स का डिसिप्लिन बहुत सख्त है। तो अल्लाह अल्लाह, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कंसर्न थोड़ी रिपोर्ट होती है, लेकिन वहाँ हमने एंटी नारकोटिक फोक्स मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ कैंपेन सख्त चलाई हुई है। इंशाल्लाह वहाँ भी आप मुस्बत नताइज देखेंगे। हमने ये रीडिंग रूम बनाया इसलिए है कि बच्चों को एक होमली इन्वायरमेंट मिले, इसको इन्जॉय करें, कंफर्टेबल हों, रिलैक्स हों और किताब को बोझ समझ के ना पढ़ें। तो आप देख लें यहाँ लाइब्रेरियन भी कोई नहीं है। इतना ज़बरदस्त ये सेटअप जो है, ये भी कितने कोई स्कूल कॉलेजेस में आप लोग जो है ये सेटअप लगा चुके हैं? वे थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ ये इंशाल्लाह 125 स्कूलों में हो जाएगा पहली तारीख तक। 25 पहले बन चुके थे, 100 और बन रहे थे, तो पहली तारीख तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग यूनिसेफ और इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज वो मिल के कर रहा है, ताकि लोगों की बेसिक इश्यूज़ के हेल्थ के, बच्चों के, इवन बच्चों की माँओं के, हमने वो भी अलाउ किया है कि वो भी आके यहाँ इलाज करा सकें, बेसिक स्क्रीनिंग करा सकें। हमने यहाँ बेसिक दवाइयाँ रख दी हैं, फूड सप्लीमेंट्स रख दिए हैं, ताकि किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह मेजर रेफरल से शॉर्ट ऑफ हर चीज़ इंशाल्लाह यहाँ स्कूलों में एड्रेस होगी। जी, ये जो आप स्कूल और कॉलेजेस के जो कॉरिडोर्स देख रहे हैं, इसमें जो मार्बल से लेके इनके जो पिलर्स हैं और ये एक्रेलिक जो बोर्ड्स हैं और जो पेंटिंग्स हैं, यकीनी तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिफरेंट माहौल जो है वो मुहैया किया जा रहा है। और स्पेशली तौर पर हम जहाँ जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर सफाई का और ये जो एक नया जो इन्वायरमेंट है, एक माहौल है, वो स्टूडेंट्स को देने के लिए ये हमने तब्दीली वाकई देखी है। और सिर्फ ये 3 माह की जो है ये एफ़र्ट है और यकीनी तौर पर अब जब बच्चे समर की छुट्टियां गुजार कर आएंगे, बच्चे और बच्चियां, तो वो इस इन्वायरमेंट से ज़रूर महसूस होंगे। लेकिन अब भी जो सबसे अच्छा जो इक़दाम है वो बेसिकली जो आईटी जो स्किल्स है उसके हवाले से जो फोकस दिया गया है, जो वज़ारत तालीम व तरबियत की तरफ से जो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दी गई है आईटी की जो तालीम के हवाले से, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा जितने भी जो ये 125 के करीब स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं जिनको अभी अगले मरहले में सोलराइज़ भी किया जा रहा है, उसके साथ जो इन्वायरमेंट इनको दिया जा रहा है इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा रही है। ना सिर्फ जो इस्लामाबाद के जो ये अर्बन जो स्कूल कॉलेजेस हैं, बल्कि जो दही इलाकों में भी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। और मज़ीद जो 400 प्लस जो स्कूल कॉलेजेस हैं टोटल, उन सब को जो है अप टू डेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो तालीम की मयार को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात हैं वो वाकई काबिल सताइश हैं। और अभी मज़ीद भी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पर जो इस्लामाबाद के जो मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, ये प्राइवेट जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।